Assalamu alaikum, class 8. Today my topic is sources of ideology. As you know that the ideology is a set of ideas on which the political, social or economical system is based, and you can see in the page that ideology word nazariya is known as the ideology in English, and ideology means such a plan or program as it's based upon the philosophy and applications to solve the پولیٹیکل سوشل اینڈ کلچر ایشوز اینڈ پرابلم. یعنی کہ آئیڈیالوجی کو جو ہے وہ اردو میں نظریہ کہا جاتا ہے، اور اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ایسا پلان اور پروگرام، ایسا منصوبہ یا پروگرام جو کہ فلاسفی پر بیس ہو اور اس کو اپلائی کر کے جو ہے وہ ہم بہت سارے پولیٹیکل، سوشل اور کلچرل پرابلم جو ہیں ان کو جو ہے وہ سولو کر سکیں اکارڈنگ ٹو دا ڈیفینیشن by the World Encyclopedia. Ideology is a set of the political and cultural principle on which a nation or civilization is based. کہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ ایسے سیاسی اور کلچرل اور جو ثقافتی اصولوں کا جو ہے وہ ایک طرح سے مجموعہ ہے جس پر کہ کوئی بھی نیشن اور سویلائزیشن جو ہے، کوئی بھی قوم یا تہذیب جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے. اور اگر ہم جارج براس کے الفاظ دیکھیں تو اس نے لکھا تھا کہ اینی پلان اور پروگرام آف دا کامن لائف، کہ کوئی بھی ایسا پروگرام جو ہے وہ کامن لائف کا جو بیسڈ آن دا تھنکنگ، جو کہ تھنکنگ پر مشتمل ہو اینڈ فلاسفی از کال دا آئیڈیالوجی. اب ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ بیسیکلی کیا ہے، سورسز آف آئیڈیالوجی. یعنی کہ وہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، وہ کون سے ذرائع ہیں جن سے آئیڈیالوجی بنتی ہے. تو آئیڈیالوجی کو بنانے میں جو ہے وہ بیسک 5 جو اہم پوائنٹس ہیں وہ یہ: نمبر 1 کامن ریلیجن، نمبر 2 کامن ریس، کامن لینگویج اینڈ ریزیڈنسی 3rd پوائنٹ ہے، اینڈ نمبر 4 پوائنٹ از کامن پولیٹیکل پرپزز، اینڈ نمبر 5th پوائنٹ از کامن کسٹم. سب سے پہلے آ جاتا ہے ہمارے پاس کامن ریلیجن. ریلیجن از ناٹ اے سیٹ آف ایڈوریشن ورشپ، کہ ریلیجن جو ہے وہ صرف جو ہے عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، بٹ اٹ ہیز پروفاؤنڈ امپیکٹ آن دا ہول آف دا سوشل لائف، بلکہ اس کے ہماری پوری زندگی پر جو ہے وہ گہرے اثرات پڑتے ہیں. ایوری ریلیجنس مینٹین سوشل ریلیشن شپ ان دا لائٹ آف اسپیسیفک آئیڈیاز. ہر ریلیجن جو ہے وہ اپنے سوشل جو ریلیشن شپ ہیں ان کو کچھ اسپیسیفک جو خیالات ہوتے ہیں یا آئیڈیاز ہوتے ہیں ان میں بناتا ہے. فار ایگزامپل دا یورپینس، دا جاپنیز، دا ہندوز اینڈ دا مسلمس وانٹ ٹو لیڈ دیئر لائف اکارڈنگ ٹو دیئر ریلیجیس ریسپیکٹیولی. یہ تمام جو نیشنز ہیں، یورپینس ہیں، چائنیز ہیں، جاپنیز ہیں، ہندوز ہیں، مسلم جو بھی ہیں، وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ ان کے مذہب کے اصولوں کے مطابق جو ہیں وہ گزریں. نمبر 2 پوائنٹ جو تھا وہ تھا کامن ریس، یعنی کہ مشترکہ نسل. کامن آئیڈیاز آر اوریجنیٹڈ فرام دا کامن ریس. کوئی بھی جو مشترک آئیڈیا ہوتا ہے وہ ایک ہی مشترک قوم کی طرف سے جنریٹ کیا جاتا ہے. کامن ریس گیو birth to the common ideas. It is quite natural that the people belonging to the same race. اور یہ بالکل نیچرل سی بات ہے کہ ایک ہی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کے جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، سینٹیمنٹس آف دا سیمپتھی، ہمدردی کے جو ان کے جذبات ہوتے ہیں یا برادرہڈ فار ایچ ادر، وہ موجود ہوتے ہیں. ریسزم از اسٹرانگ بانڈ، اور جو نسل پرستی ہے وہ ایک اسٹرانگ بانڈ ہے وچ بیکاز آف دا کامن آئیڈیاز بائنڈ دا ہیومن بینگس ان دا بلڈ لائک ریلیشن. اور اسی وجہ سے یہ جو ہے وہ انسانوں کو جو ہے وہ بلڈ کی طرح ایک رشتے میں جوڑے رکھتے ہیں. کامن لینگویج اینڈ ریزیڈنسی جو ہے وہ 3rd پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے. لینگویج از اے مین آف کنویئنگ دا فیلنگس. لینگویج جو یا زبان جو ہم بولتے ہیں وہ بیسیکلی ہم کیوں بولتے ہیں؟ بیکاز وی آر وانٹ ٹو کنوے اور ایموشنس، سینٹیمنٹس، اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس کو بولتے ہیں. دیز ہیلپ ٹو فارم نیو آئیڈیاز. اور یہی زبان ہمارے نئے آئیڈیاز بنانے میں مدد دیتی ہے. سملرلی ان دا وے آف لیونگ اینڈ ہارمونی ان دا آئیڈیا ڈپینڈ مینلی آن دا کامن ٹیریٹری. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہے کہ کسی بھی کامن ٹیریٹری، ایک علاقے میں رہنے والے لوگ جو ہے وہ کامن جو ہے وہ لینگویج بولتے ہیں. نمبر 4 پوائنٹ ہے کامن پولیٹیکل پرپز. بیکاز آف دا کامن پولیٹیکل پرپز اینڈ پولیٹیکل آئیڈیاز، کامن پرپزز اور پولیٹیکل آئیڈیاز کے لیے موسٹ آف دی نیشن آف دا پریزنٹ ایج ٹرائی ٹو اچیو پولیٹیکل فریڈم. وہ اپنے ان خیالات کو آگے چڑھاتے ہوئے جو ہے وہ
آزادی کی ڈیمانڈ کرتی ہیں فار دا سروائیول آف دیئر نیشنل لائف، اپنی قومی زندگی کے تحفظ کے لیے. اینڈ سو دے مے بیکیم اے اسٹرانگ نیشن، اور اس طریقے سے وہ ایک اسٹرانگ نیشن بن جاتی ہیں. جیسے کہ ہم لوگوں نے آزادی کی ڈیمانڈ کی تھی اور ہم نے فائنلی 1947 کو جو تھا وہ پاکستان حاصل کر لیا تھا. تو وہ ہمارا کامن پولیٹیکل پرپس تھا. جو ہمارا آزادی کی ڈیمانڈ جو تھی وہ ہمارا کامن پولیٹیکل پرپس تھا. کامن کسٹم میں اگر ہم آتے ہیں، کامن کسٹم ہیو پلے اے وائٹل رول ان دا فارمیشن آف دا ڈیولپمنٹ آف دا آئیڈیاز ان دا ایوری ایج. ایوری ایج یعنی کہ جو ہمارے کسٹم ہوتے ہیں، ہمارے جو ہمارے کلچر ہے، کسٹم ہے، اقدار، ہماری روایات ہوتی ہیں، یہ جو ہے وہ ایک اہم رول ادا کرتی ہیں کسی بھی نیشن کو کہ آئیڈیاز کو بنانے کے لیے. کامن کسٹم کریٹ آئیڈیالوجیکل ہارمنی ود دا رسپیکٹ آف دا کلچر اینڈ تھاٹس. اور یہی کامن کسٹم جو ہے وہ ہمارے کلچر اور تھاٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہم آہنگی پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. یہاں پر ہمارا ٹاپک ختم ہو جائے گا کلاس. تھینک یو.